اندر بیٹھ کے اس نے کہا خدا کے بعد اس کائنات میں ٹرمپ صاحب تم ہی تم ہو، بس تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ گورنر راج کی دھمکیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لگاؤ۔ انہوں نے جلسے میں چیلنج کیا، الٹا مسئلے ہی کھڑے کرتے ہیں وزیر، آپ کے وزیر نہیں، مسئلے حل کرنے کی بجائے مسائل اور کھڑے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے، پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ آج منگل کا دن تھا، تقریباً گزر گیا۔ آج اڈیالہ میں خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات کا دن تھا، اور انہوں نے اپنے تمام ایم این ایز، تمام ایم پی ایز کو کال دے رکھی تھی کہ وہ بھی وہاں پہنچیں۔ اس وقت تک تقریباً جب میں بات کر رہا ہوں تو شام کے 6 بجنے والے ہیں، اور ابھی تک وہاں رش لگا ہوا ہے۔ 2-3 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پھر حکمران تو خاموش تھے۔ حکمران صرف مزہ لینا چاہتے ہیں، درد نہیں لینا چاہتے۔ کوئی تھوڑا سا دکھ تکلیف بھی ساتھ بانٹ لیں ان کے، جنہوں نے یہ اقتدار دیا ہے۔ خاموش تھے، لگتا ہے کہ کسی نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے۔ تو 2 دن ہو گئے ہیں، وزیر صاحبان بول بول کے بیچارے تھک گئے ہیں، اور کوئی ایک پریس کانفرنس کرتا ہے، کوئی دوسرا کرتا ہے، اور اس میں کر کیا رہے ہیں؟ دھمکیاں دے رہے۔ تحریک انصاف پہ پابندی لگ جائے گی، گورنر راج لگ جائے گا، ٹانگیں توڑ دیں گے، ایسی تیسی کر دیں گے، جو اڈیالہ کی طرف آیا نبٹ لیں گے۔ فیصل واڈا تو بالکل، میں کوئی لفظ ہلکا نہیں بولنا چاہتا، نہیں تو یہ ہلکا لفظ بھی کافی بہتر تھا، لیکن میں بولنا نہیں چاہتا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا، یہ کہہ دیتا ہوں۔ روز دھمکی پہ دھمکی دے رہا ہے۔ میں جب سنتا ہوں تو مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے کہ ہماری پاک فوج، جس کی قوم عزت احترام کرتی ہے، زندہ آباد کے ہر وقت نعرے لگاتے ہیں، لگاتے رہیں گے انشاءاللہ، اس فوج کا ترجمان خود بخود ہی بنا ہوا ہے۔ اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ جسے سن کے عوام مزید نفرت کا اظہار کرتے ہیں، وہ دھمکیاں دے رہا ہے، جو کسی ایک پی ٹی آئی کے کارکن کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہتا ہوں، خدا کے لیے فوج کی عزت بحال کرنے کے لیے ایسے ٹاؤٹ جو ہیں ان کو بند کریں کہ وہ آپ کی ترجمانی خواہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تاثر نہ دیں کہ وہ آپ کے ترجمان ہیں۔ پاک فوج کا ترجمان ایسا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاک فوج کا ترجمان بھی کوئی پاک صاف آدمی ہونا چاہیے۔ روز پارٹیاں بدلنے والا، روز ڈیڈی بدلنے والا، کبھی کسی کے بوٹ چاٹ رہا ہے، کبھی کسی کے چاٹ رہا ہے، اور وہ عوام میں فوج کے خلاف نفرت پیدا کر رہا ہے۔ اس نے کہا اڈیالہ سے آگے نہیں، اب کسی کو چوکی سے آگے نہیں جانے دیں گے۔ اب کوئی شرم ہو، کوئی حیا ہو، بقول خواجہ آصف کے، تو آج رات ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے سینٹ سے استعفیٰ دے اور قوم سے معافی مانگ لے کہ میں نے جو کہا تھا اس کے رد عمل میں عوام نے مجھے الٹا کر دیا ہے۔ ایک دھمکی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ایک بڑا ہجوم وہاں جمع ہے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ۔ کس لیے آئی ہیں؟ کوئی احتجاج کرنے کے لیے نہیں، صرف ملاقات کرنے کے لیے۔ اچھا، ملاقات اگر کروا دیں، جس نے بھی روکی ہوئی ہے ان سے کہتا ہوں، آپ اگر ملاقات کروا دیں تو آپ کی شان میں کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کو کیا خوف ہے؟ 26 سے پہلے آپ کو خوف تھا کہ کوئی کال نہ دے دے، اب آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ اب تو ماشاءاللہ ایکسٹینشن بھی ہوگی، تا حیات استثناء بھی مل گیا، نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا۔ اب آپ کو اپنے بازو کھول دینے چاہیے تھے تاکہ چاروں طرف سے آپ کے حق میں آوازیں آئیں، کوئی خلاف آوازیں نہ آئیں۔ آپ پاکستان کی فوج کے سربراہ ہیں، آرمی چیف ہیں، اور تینوں افواج کے بھی اب نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق آپ کمانڈر ان چیف ہیں۔ تو قوم کا کوئی فرد یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ چیف صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے، میری ترقی میں، میرے کام کرنے میں، میری آزادی میں، میرے حقوق میں رکاوٹ
कोई पाक फौज है ये ना समझा जाए। ऐसे जो टाउट हैं मुनीब फ़ारूक, अंसार अब्बासी, फैसल वाउडा और कई बहुत सारे हैं, और वो जब आपकी तर्जमानी के लिए तो जो जिनको आपने वजारतें दी हुई हैं उनको बोलना चाहिए। बोले वो लेकिन लेट बोले, बोले और बोले भी कफन पाड़ के बोले, और उनका बोलना भी उल्टा पड़ा। आसन इकबाल जो अपने आप को अरस्तू भी कहते हैं या लोग कहते हैं उनको दानश्वर भी समझते हैं कि पूरी मुस्लिम लीग में एक मैं ही दानश्वर हूँ, प्रोफेसर भी लोग उनको कहते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर मैं DGISPR की जगह होता तो इससे भी ज़्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। तो आसन इकबाल साहब, आपको किसने रोका है? आप मिनिस्टर हैं जिन्होंने आपको इक़्तिदार दिया है, 47 पे जितवाया है। उनके बगैर कहे आपको उनका दिफा करना चाहिए, आपको मैदान में आना चाहिए। आप तो कोनों खुदरों में छुपे रहते हैं, जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर बोलते हैं। ख्वाजा आसफ ने कहा कि मैं इससे ज़्यादा सख्त जवाब दे सकता था। तो ख्वाजा साहब, आप वज़ीर दिफा हैं, आप बोले ना। जब फ़ौज पे कोई हरफ आता है, फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बोलता है, कोई बात करता है जो नहीं होनी चाहिए, तो आपको बोलना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। आप सियासी आदमी भी हैं, वज़ीर दिफा हैं। आप सब तमाशा देख रहे हैं, बल्कि आप तो खिलाफ बोल रहे हैं। आप तो उन्हें तमाशा बनाना चाह रहे हैं। काश उनको भी समझ आ जाए, दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाए, दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। उस दिन बहुत जोर दे के DGISPR साहब ने फरमाया कि शेख मुजीबुर रहमान इसका बड़ा महबूब लीडर है, इमरान खान का वो सर्टिफाइड गद्दार था। रात ख्वाजा आसफ ने कहा कि मैं उसको मिला, वो गद्दार नहीं था, वो मुहिब्बे वतन था। उसने इंतखाब जीता था, उसे भारी अक्सरियत मिली थी, उसे इक़्तिदार नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए। तो क्या मैं उम्मीद रखूं DGISPR साहब कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ख्वाजा आसफ के ख़िलाफ़ भी करेंगे? आप जुर्रत का मुजाहरा करें ना। आपका अगर आप जैसा आप फरमाते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें ना घसीटें, तो एक पार्टी को तो आप जवाब दें खुल्लम खुल्ला, और वो जवाब भी हद से गुज़रने वाला, जिससे उल्टा अवाम में दूरियां और फासले पैदा हों, और एक तरफ का बयान सुन के आप खामोश रहें। ख्वाजा आसफ के बयान, आपने जो बयान ताज़ा है, पिछले चलें उनसे तो आपने कान बंद किए हुए हैं, वो तो बयान आप नहीं सुनते। उन्होंने आपके बारे में क्या क्या कुछ फरमाया। परवेज़ रशीद के बयान भी आपने नहीं सुने, और सबसे बड़ी बात नवाज शरीफ के बयान जो इंडिया TV को चैनलों को उसने दिए, वो भी आपने नहीं सुने। वो आपके लाडले हैं, काश कभी आप बिला इम्तियाज़ बोलें, और जिन जिन से आपको मसला है उन सब के ख़िलाफ़ बोलें। आप जब एक पार्टी, और वो पार्टी भी जो अवाम में सबसे मकबूल है, उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, तो आपकी जानबदारी जो है ये बर्दाश्त फिर लोगों से नहीं होती। लोग कहते हैं ये जानबदार होगा, ये वन साइडेड गुफ्तगू कर रहे हैं, ये एक तरफा बोल रहे हैं। एक बात तो ये थी। दूसरी बात फ़कीर की ये है कि ये जो इतना तमाशा लगा हुआ है डयाला के बाहर, ये क्या कर रहे हैं? ये मुलाकात करना चाहते थे सारे ही नहीं, ये सिर्फ उसकी बहनों की मुलाकात के लिए साथ आए थे, कि उसकी बहनों की मुलाकात, जिसका उनको आइन हक देता है, जिसका उनको पाकिस्तान का कानून हक देता है, उसके मुताबिक उन बहनों की मंगल के दिन मुलाकात तय है, वो होनी चाहिए। वो अवाम उनके साथ इसलिए खड़े थे। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उनकी मुलाकात करवा देते, ना आपको पुलिस लगानी पड़ती, ना आपको इतना तकलीफ़ करनी पड़ती, ना सारी दुनिया का मीडिया इस तरह इस खबर को उछालता। अब जब तक वो वहाँ रहेंगे ये चलता रहेगा कि ये मजमा, ये MNA, ये MPA किस लिए इकट्ठे हुए हैं। एक कैदी से बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इसलिए इकट्ठे हुए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप इरशाद फरमाएं कि क्या इससे पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के बारे में कोई अच्छा तासुर जाएगा? खान साहब से ख़तरा यह है
کہ ان کو کوئی آرڈر نہ دے دیں احتجاج کا، تو احتجاج تو ویسے بھی وہ کر رہے ہیں۔ پرسوں انہوں نے پشاور میں بہت بڑا جلسہ کیا، اور اس سے پہلے بہت سارے ضلعوں میں وزیر اعلیٰ صاحب بڑے بڑے جلسے کر چکے، اور پورا خیبر پختونخوا محمود خان چکزئی نے کہا کہ اگر ہمارے رستے روکو گے، گورنر راج لگاؤ گے۔ رات میں نے دیکھا فیصل کریم کنڈی 2-4 دن تو بہت پریشان رہا جب یہ خبریں آئیں۔ اب وہ ویسے مطالبہ کر رہا ہے علی امین گنڈا پور کے وقت سے، گورنر راج کہ سارا اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے۔ پیپل پارٹی کا گورنر ہے، اور پیپل پارٹی جو کچھ کرتی ہے وہ قوم جانتی ہے۔ پیپل پارٹی سندھ کی حکومت کے لیے ساری سیاست، جمہوریت، بھٹو، بے نظیر سب کچھ قربان کر کے صرف سندھ کا حصہ چاہتی ہے۔ کئی ارب اور کئی کھرب روپیہ ملتا رہے این ایف سی سے، اور مال پانی وزیروں کا بھی اور زرداری خاندان کا بھی چلتا رہے۔ بڑے دن تک فیصل کریم کنڈی یہ آس لگا کے بیٹھا رہا علی امین گنڈا پور کے وقت میں کہ گورنر راج لگ جائے، میرا موج میلہ ہو جائے۔ لیکن جب یہ خبریں آئیں کہ کچھ نام جو ہیں طے کر لیے گئے ہیں، ان میں 3 سیاستدان تھے جن میں علی امیر حیدر ہوتی، شاید شیرپاؤ سیف اللہ خاندان کا بھی کوئی نام تھا، ایک اور کوئی صاحب تھے ان کا نام تھا، 3 جرنیلوں ریٹائرڈ جرنیلوں کے نام بھی تھے۔ اور تو فیصل کریم کنڈی صاحب کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ ان دنوں وہ بجھے نظر آئے، ان دنوں وہ گورنر راج کی باتیں بھی نہیں کرتے تھے۔ اب کچھ کام ٹھنڈا ہوا ہے تو رات سے پھر وہ گورنر راج پہ لگے ہوئے تھے۔ تو یہ گورنر راج کی دھمکیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لگاؤ۔ انہوں نے جلسے میں چیلنج کیا، محمود خان چکزئی کی بات میں کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ لگاؤ، ہمیں ڈی چوک آنے سے روکو گے تو ہم پشاور کے ہر ضلع کو، ہر تحصیل کو، ہر قصبے کو ڈی چوک بنا دیں گے۔ آپ جو بڑے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کبھی یہ تصور بھی کریں گے کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن ایسے حالات پیدا ہو جائیں۔ ایک صوبہ، پہلے بلوچستان جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے، اور دوسرے صوبے میں بھی دہشت گردی کے واقعات آئے روز، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی میں جو تقریر کی تھی کہ رات کو تھانے بند ہو جاتے، اور رات کو یہاں دہشت گردوں کا راج ہوتا ہے، کوئی باہر نہیں نکل سکتا، پولیس باہر نہیں نکل سکتی، بڑی خوفناک تصویر تھی۔ اور میں انتظار کرتا رہا کہ یہ وارڈا اور چیخیں مار مار کے بولنے والے طلال چودھری، عطا تارڑ، ان میں سے کوئی جواب دے گا، لیکن مولانا کی تقریر کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک کہ حالات کیوں ایسے ہیں، عوام اور حکمرانوں میں فاصلے کیوں بڑھ رہے ہیں۔ تو میں اب آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتیں تو امن چاہتی ہیں، حکومت تو چاہتی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہی نہ ہو کہ ہمیں کچھ روکنے کے لیے کرنا پڑے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کیسی حکومت ہے کہ یہ مسئلے حل کرنے کی بجائے مسائل کھڑے کر رہی۔ اگر یہ ملاقات جیسے اس دن 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کروائی تھی، وہ بابا اگر ایک قیدی، ایک مظلوم تمہارے جبر سے، جعلی مقدموں سے تنگ آیا ہوا کو سخت لفظ بھی کہہ دیتا ہے تو کون سی قیامت آ جاتی، برداشت کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ نے اسے جیل میں بند کیا ہوا ہے، آپ نے عدالتوں کو اس کے کیس سننے سے روکا ہوا ہے، اس کے عدالتوں کے کیس جن کے ٹرائل ہو چکے ہیں، ان کی آپ اسے دوبارہ سماعت کے لیے، ضمانت کے لیے بھی حق نہیں دے رہے کہ وہ اس کی درخواست سنی جائے۔ تو وہ اگر کوئی سخت لفظ، ایسا بندہ تنگ آیا ہوا، پریشان، قید تنہائی گزارنے والا کوئی لفظ سخت بھی کہہ لیتا ہے تو کون سا کوئی مجھے کوئی گالی دے لے، کوئی میرا خدا نہ کرے بازو ٹوٹ جائے گا، کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے گی اور مجھے کچھ ہو جائے گا، گالی دینے والا یا سخت لفظ کہنے والا یا کوئی خطرناک بولی بولنے والا الٹا اسی کو جاتا ہے۔ بابا اگر اللہ سمجھ عطا فرما دے حکمرانوں کو تو ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ جو تنگ آیا وہ کل ابھی ٹرانسپورٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے وزیر ٹرانسپورٹ نے، میں نے سنا ویڈیو کلپ، انہوں نے کہا کہ ہم ابھی وہ آرڈیننس معطل کر رہے ہیں، جرمانے شرمانے روک رہے ہیں، ان ٹرانسپورٹروں سے ہمارے مذاکرات جاری ہیں، جب تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک
सारा जो ऑर्डिनेंस के जुर्माने थे, चालान थे, वो मुअत्तल कर दिए, कुछ नहीं होगा। 2 घंटे बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनके कई नाम लोगों ने रखे हुए हैं जो ज़्यादा मशहूर है, मैं नहीं बोल लेता। अब मैं सिर्फ मरियम औरंगज़ेब साहिबा खातून हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों ख़वातीन सब का ये एहतराम करने वाले, अदब वाले जो, और उन्होंने 2 घंटे बाद ही फरमा दिया कि आर्डिनेंस को कोई मुअत्तल नहीं हुआ, जुर्माने भी होंगे, चालान भी होंगे। अब उल्टा मसले ही खड़े करते हैं वजीर, आपके वजीर नहीं है, मसले हल करने की बजाय मसाइल और खड़े करते हैं। ताजरों ने कहा फिर अच्छा ऐसे तो ऐसे सही, ताजर फिर तकसीम हो गए। उन्होंने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया था। बहुत सारों ने कहा कि वज़ीर साहबा ने जो बयान दिया है हम फिर हड़ताल करते। तो आज बहुत सारे अड्डों पे हड़ताल, किसी जगह ये कन्फ्यूजन कि अभी हमारे मुज़ाकरात जब तक मुकम्मल नहीं हो जाते उस वक्त तक कोई फैसला नहीं। तो मसले खड़े ना करें खुद अपने लिए, आप अपनी हुकूमत के खुद दुश्मन हैं लगता है, आप निज़ाम चलना ही नहीं देना चाहते। वगरना मैं जेल में रह के देखा हूँ, सैकड़ों लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने आते हैं, कोई 10 मिनट को 20 मिनट को आधा घंटा मिल के चले जाते हैं, कुछ भी मसला खड़ा नहीं होता, कोई मसला भी पैदा नहीं होता। लेकिन आप इतने डरे हुए, इतने खौफजदा हुक्मरान हैं कि हर मंगल को, हर जुमेरात को अडयाला के बाहर इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद होता है, और आपका मीडिया तो कुछ नहीं दिखाता इसलिए कि वो मीडिया तो कंट्रोल्ड है, लेकिन सोशल मीडिया पे हर चीज़ आ रही। सोशल मीडिया दुहाई देता है कि हज़ारों अफराद रात की सर्दी की रातों में, तारीकी में बिजली भी बाज़ दफ़ा बंद कर देते हैं आपके हर कारे। ये कौन लोग हैं? ये आपके अवाम हैं, ये आपके भाई हैं, ये मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। मुसलमान अगर इनमें से कोई नहीं भी है, गैर मुस्लिम भी है, तो पाकिस्तानी तो सब है ना, हक तो सबका है। आइन में तो सबके बराबर हकूक़ हैं बाबा। ये आपके पाकिस्तानी हैं सारे, इन पे आप बिजली बंद करते हैं, पानी फेंकते हैं, ख़वातीन को उठा के, इमरान की 70 साल की बहनों को उठा के जा के चक्री पे छोड़ते हैं। तो मैं क्या कहूँ आपको, सिर्फ इतने कह सकता हूँ कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। ये मसले आपने खुद पैदा कर लिए हैं, बहुत सारे, मसला ही नहीं है। मुलाकात कोई मसला नहीं है अगर थोड़ा सा आप के अंदर जान हो। DGI-SPR साहब जिस तरह आप बोले हैं, लगता तो था कोई तगड़ा आदमी बोल रहा है, पावर वाला आदमी बोल रहा है। तो पावर वाला आदमी इतना डरपोक नहीं होता कि वो मुलाकात से भी डरे। वज़ीर आज़म साहब कभी कभी बोलते हैं, कुछ 6 महीने साल बाद बोलते किसी न किसी की खुशामद में हैं, तारीफ में हैं। वज़ीर दाखिला साहब आजकल चक्कर काट रहे हैं इंग्लैंड के, उनकी गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं। ब्रिटिश पुलिस तलाशी ले रही है इसलिए कि वो जानते हैं पाकिस्तान के इस हुकूमत के वजीर क्या क्या कारनामे करते हैं। यहाँ कोई जुर्रत कर सकता है, कोई बरतानिया का वजीर खारजा या वजीर दाखिला आया हुआ हो तो उसकी कोई तलाशी ले सकता है गाड़ी की? सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी गैर मुल्की, और ख़ास करके बरतानिया और अमेरिका जैसे मुल्क के वज़ीरों की कोई तलाशी यहाँ ले जाए। हमारे तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर थे या वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एयरपोर्ट पे अमरीकनों ने जूतियाँ उतरवाईं तो हज़रत मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। ये मुशर्रफ के दौर की शायद बात है, यहाँ उससे बात की है, बात की तो नहीं, उनके दौर में हज़रत का विसाल हो गया, पहले की है शायद 97 से पहले की, जब ये हुकूमत में थे। तो मौलाना ने से सवाल किया किसी साफ़ी ने कि ये जूतियाँ उतरवाई उन्होंने, तो उन्होंने फरमाया ये तो उन्होंने ज़्यादती की है, इनको जूतियाँ पड़नी चाहिए थी, सिर्फ उतरवानी नहीं चाहिए थी। जो अमेरिका के टाउट हों, अमेरिका आज का तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, और उनका किबला भी दुरुस्त हो गया है। उन्होंने शरीफों की ग़ुलामी छोड़ दी है। जो बंदा आज़ाद हो जाए वो हमारे सर आँखों पे है। ये अमेरिका के ग़ुलाम कैसे ग़ुलाम है? अंदर बैठ के उसने कहा खुदा के बाद इस कायनात में ट्रंप साहब तुम ही तुम हो, बस तुम्हारे जैसा कोई नहीं, नोबल का अमन प्राइज तुम्हें मिलना चाहिए। वो भी बड़ा शैतान आदमी है, शैतानों का भी बाप है ट्रंप भी। और उसने बाहर सारे मजमे के सामने पकड़ के शहबाज को कहा कि वो जो कुछ, ओ चेरी ब्लॉसम, उसने कहा इधर आओ, और जो अंदर बैठ के कह रहे थे ना वो ज़रा यहाँ लोगों के सामने भी कहो। शहबाज बहुत बुरी तरह फंसा और एकदम उछला, और उसने कहा मैंने ये कहा है कि ट्रंप
امن کا علمبردار ہے، ٹرمپ بہت بڑا آدمی ہے، ٹرمپ عظیم آدمی ہے، ٹرمپ نے اتنی جنگیں بند کروا دی۔ حالانکہ وہ جنگ اس وقت بھی بند نہیں ہوئی تھی، غزہ پہ حملہ اس وقت بھی جاری تھا، اب بھی جاری ہے، ابھی تک اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب بادشاہ سلامت نے بڑی اونچی اونچی چھوڑی وہاں۔ کبھی کبھی یہ میاں صاحب بولتے ہیں، میں کہتا ہوں میاں صاحب تمہارا نشان شیر ہے، شیر ایک باری پھر لاہور یہ نعرہ لگاتے، شیر دے نعرے وجن گے، میاں دے نعرے وجن گے، تو ذرا شیر بنے نا، چھوٹے سے شیر ہی بن لیں۔ اب میں بہنوں کو ملاقات کی اجازت دے دیں، کیوں ڈرے ہوئے ہیں اتنے؟ شیر بھی کہلاتے ہیں، خوفزدہ بھی ہیں، ڈرے ہوئے بھی ہیں، آپ کی ٹانگیں بھی کانپتی ہیں بہنوں کی ملاقات سے بھی، وکیلوں کی ملاقات بھی نہیں، بہنوں کی ملاقات بھی نہیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیچارہ کو 9-10 دفعہ چکر لگا بیٹھا، اس کی ملاقات بھی نہیں۔ حکمران بنو، دلیر بنو، اتنی بزدلی کے ساتھ حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ پھر ملک کیوں نہیں چل رہا؟ اسی لیے نہیں چل رہا، آپ کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے، آپ ایک ملاقات سے ڈرتے ہیں، تو ملک کیسے چلے گا؟ دلیر بنے، شیر بنے، شیر۔ لاہوریوں کے اعتماد پہ تو پورے اترے، لاہوریے تو تمہیں جو حامی ہیں تمہارے، آج کل ویسے تو بہت حامی رہے نہیں ہیں، ساری سیٹیں انہوں نے 8 فروری والے الیکشن میں سب سیٹوں پہ چھٹی کروا دی، نواز کی بھی چھٹی، مریم کی بھی چھٹی، حمزے کی بھی چھٹی، شہباز کی بھی چھٹی، سب 47 پہ جیتے۔ لیکن پھر بھی کچھ لاہوریے جو ہیں ابھی تک بھی آپ کے ساتھ، ان کا اعتماد ہی بحال کر دیں۔ وہ تو بیچارے ابھی بھی آپ کو شیر کہتے ہیں، اور انہوں نے گھروں میں بھی کوئی شیر مجسمے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، گاڑیوں میں بھی لگائے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھ کے بڑے میاں کو، جس میاں کی زبان بندی کر دی، جس میاں کو بولنے کی اجازت نہیں، اور جو خان کہتا ہے یہ آزاد ہوتے ہوئے بھی قید ہے، میں قید ہوتے ہوئے بھی آزاد ہوں۔ ایک بندہ جیل میں بھی بول رہا ہے، ایک جاتی عمرہ بیٹھ کے، مری بیٹھ کے، لندن بیٹھ کے بھی نہیں بول سکتا۔ تو شیر بنے، شیر آپ نے پسند کیا تھا، آپ بڑے کئی سال اپنے آپ کو شیر کے نعرے لگواتے رہے۔ بہنوں کی ملاقات ہونے دیں شیر صاحب، کچھ قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اتنا جو میلہ لگا ہوا ڈیالہ کے باہر، عوام کا بھی وقت جا رہا ہے، آپ کی سیکورٹی فورسز کا بھی وقت جا رہا ہے، جو پولیس وہاں لگی ہوئی ہے، اور میڈیا بھی سارا وہاں کھڑا ہوا ہے۔ گاڑیوں والے دکھا تو نہیں سکیں گے، یہ گاڑیاں جو کھڑی ہیں نا، جیو، دنیا، ARY، ہم فلاں 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 فلاں، یہ دکھائیں گے کچھ نہیں، لیکن کھڑے تو رہتے ہیں۔ کھڑے کس لیے رہتے ہیں؟ یہ تماشا دیکھتے ہیں، کچھ تماشا ہو جائے تو شاید ہمیں وہ دکھانا پڑ جائے۔ یہ بنا کے لے جائیں گے، شام کو ان کو ایک فون آئے گا، خبردار کسی نے خبر نہیں چلانی۔ لیکن میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ 2000-4000 آدمی ویوز رہ گئے جیو کے، ARY کے، اور یہ یہاں جو بول رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، یہاں ایک ایک بولنے والے کو کئی ملین لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو قوم کا ہر فرد تو آپ کا ظلم دیکھ رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ جن سے آپ ڈرے ہوئے ہیں، جن سے آپ خوفزدہ ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ کیا خوف ہے آپ ان کو؟ آپ کو ان سے خوف کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں، یہ خوف ہے۔ بہنیں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں، اس سے ہم خوف زدہ ہیں۔ تو پھر اتنا خوف ہے، پھر اتنا ڈر ہے، تو پھر یہ بڑکیں چھوڑ دو، دھمکیاں چھوڑ دو، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا چھوڑ دو، صلح کر لو جا کے۔ بہت آسان سا رستہ ہے، پنڈی اور اڈیالہ یا اسلام آباد یا اڈیالہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور تھوڑی سی آپ کو اس کو سمجھانا پڑے گا۔ اس کو میں نے عرض کیا تھا شاید کل یا پرسوں، اس کو جس نے مار لیا نا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، اس کا جس نے تزکیہ کر لیا، اس کو سمجھا لیا کہ تو کوئی شے نہیں ہے، ایک دن بند ہو جائے گا۔ اچھا کام کر لے، اچھا کام صلح ہے، الصلح خیر، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بینکم۔ صلح کروا دو۔ کون کروا دے؟ جو کروا سکتا ہے، دونوں فریقوں کو بٹھا دو، معاملہ طے کروا دو۔ یہ سارا کچھ جو آپ بھی پریشانی میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، قوم بھی پریشانی میں، اور خدا نخواستہ اس وقت کوئی حادثہ ہو جائے تو ملک و قوم پہلے بہت سارے حادثات سے گزر رہی ہے۔ اس ملک کو امن چاہیے، اس ملک کو سلامتی چاہیے، اس ملک کو اتحاد اور اتفاق چاہیے۔ اللہ پاک
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس ملک کی حفاظت کرے۔ اللہ